ضمیر کیا ہے؟ کیا ضمیر نام کی کوئی چیز انسان میں واقعی موجود ہے؟ یہ ضمیر انسان کا دوست ہے یا پھر دشمن؟ کیا ضمیر انسان اپنے ضمیر کو مار سکتا ہے؟ کیا اس کی خلش کو مٹا سکتا ہے؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں اکثر صحیح غلط، اچھائی برائی، ثواب اور گناہ کی کشمکش میں جنم لیتے ہیں، اور آج کا افسانہ بھی انہی سوالات کے گرد گھومتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آج کے افسانے پر بات کریں، آئیں افسانہ نگار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر افسانہ روح کو جھنجھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اگر افسانہ کسی ایسے شخص کے قلم سے جنم لے جس کا علمی اور اخلاقی قد بہت بلند ہو، تو پھر ایسی آواز دلوں تک پہنچنے کے لیے سہارے کی محتاج نہیں ہوتی۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس پروگرام ایک حقیقت ایک افسانہ میں ہم جس افسانے پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کے لکھنے والے ہیں اشفاق احمد صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، صحافی، دانشور، مترجم۔ غرض کے اردو ادب میں ان کی شراکت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اشفاق صاحب نے کل 28 کتابیں لکھی، جن میں چند بے حد مشہور کتابوں میں زاویہ، ایک محبت، 100 افسانے، گڈریا اور گلدان شامل ہیں۔ ناظرین، یہ ایسے بہترین ادبی نمونے ہیں جن میں سوچ کی گہرائی کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کی معاشرتی اصلاح اور روحانی تربیت پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ اسی لیے اشفاق صاحب کو صوفی نثر نگار بھی کہا جاتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو ان کی زندگی کے متعلق کچھ بتاتی چلوں۔ اشفاق احمد صاحب برٹش انڈیا، غازی آباد کے ایک گاؤں میں 22 اگست 1925 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے ہی ضلع میں حاصل کی۔ لکھنے کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا، لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھا کرتے تھے جو وہاں کے ایک لوکل میگزین پھول کے نام سے اس میں شائع ہوا کرتی تھی۔ تقسیم سے کچھ عرصہ قبل ہی پاکستان ہجرت کر کے آئے اور لاہور، پنجاب میں رہائش پذیر ہوئے۔ اردو ادب میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، بانو قدسیہ صاحبہ جو کہ خود ایک بہت مشہور ناول نگار ہیں، کالج میں ان کی ہم جماعت تھیں اور ان کی شریک حیات بن کر زندگی میں شامل ہوئیں۔ اشفاق صاحب کی زندگی کا ایک اہم دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے اٹلی کا دورہ کیا۔ وہ 8 سال تک اٹلی میں رہائش پذیر رہے اور اس دوران روم یونیورسٹی میں معلمی کے فرائض انجام دیتے رہے، اور اپنے شوق کی خاطر شام کے وقت ایک اردو ریڈیو چینل بھی چلاتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے قیام کے دوران انہوں نے اطالوی اور فرانسیسی زبانوں میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ ناظرین میں سے اکثر نے یقیناً وہ مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا کہ اٹلی میں قیام کے دوران ایک دفعہ چالان وقت پر نہ بھرنے کی وجہ سے انہیں کورٹ بلایا گیا۔ جب جج کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک استاد ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کورٹ میں موجود تمام لوگ جج سمیت ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت جان لیا کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ گویا زندگی کے ہر تجربے اور مشاہدے سے نہ صرف وہ خود سیکھتے بلکہ اوروں کو بھی سکھاتے۔ 8 سال بعد جب پاکستان لوٹے تو اردو کے ساتھ ان کا تعلق اور مضبوط ہوا۔ ناظرین، 1962 میں ان کے ریڈیو پروگرام تلقین شاہ نے ہر طرف دھوم مچا دی، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ یہ ہفتہ وار پروگرام 3 دہائیوں تک جاری رہا اور اسے بر صغیر میں سب سے طویل مدت تک جاری رہنے والے ریڈیو پروگرام کا اعزاز حاصل ہے۔ تلقین شاہ ایک ایسا کردار تھا جس کے قول اور فعل میں بڑا تضاد تھا۔ زبان سے تو وہ نیکی کی تلقین کرتا، مگر اس کا عمل بالکل برعکس۔ ناظرین، یہی وہ دور تھا جب پی ٹی وی بھی بطور ٹی وی چینل تفریح کا واحد ذریعہ تھا۔ اشفاق صاحب نے پی ٹی وی کو صرف تفریح ہی نہیں بلکہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ بنایا۔ 300 سے
زائد ڈرامے لکھے اور کئی پروگراموں میں میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ آپ عوامی بولی جانتے تھے اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ آپ ہر عام اور خاص کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اشفاق صاحب کیا ادیب بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ادیب بننے کے لیے لازمی ہے کہ آپ لوگوں کا مطالعہ کریں اور لوگوں کے قریب رہیں، اور کچھ یہی صورتحال ان کی اپنی روزمرہ معمولات میں بڑا واضح اور بڑا نمایاں یہ پہلو نظر آتا ہے۔ یہاں میں ناظرین کو ایک مزیدار بات بتاتی چلوں، ان کے چاہنے والے انہیں بابا اشفاق کہتے ہیں، کیونکہ اشفاق احمد صاحب نے لفظ بابا کو اپنی تحریروں میں اور گفتگو میں بہت استعمال کیا، اور بابا کا تصور اتنا دلچسپ تھا کہ خود کہتے ہیں کہ اکثر جب سگنل پر ان کی گاڑی رکتی ہے تو شیشہ نیچے کروا کر لوگ ان سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کسی بابا کا پتہ بتائیں، مگر بابا کی جو تعریف انہوں نے بتائی وہ بہت انوکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص بابا ہے جو آپ کو زندگی کا فلسفہ سکھا دے، پھر چاہے وہ پھلوں کی ریڑھی پر کھڑا ہونے والا ایک غریب عام شخص ہی کیوں نہ ہو۔ سن 2004 ستمبر کا مہینہ، 79 سال کی عمر میں کینسر کے سبب ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات رکھنے والے اشفاق صاحب نے ادب برائے زندگی کے تحت مقصدیت سے بھرپور افسانے لکھے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی جس افسانے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہمارے سماجی رویے کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ 12ویں جماعت کی اردو کی نصابی کتاب میں بھی اسے شامل کیا گیا ہے، اور یہ ان کی کتاب سفر مینا سے ماخوذ ہے۔ افسانے کا عنوان ہے چور، اور یہی چور پورے افسانے کا مرکزی کردار بھی ہے۔ افسانے کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے: ایک چور چوری کی غرض سے ایک گھر میں داخل ہوتا ہے۔ رات کا وقت تھا، گھر کے مکین سو رہے تھے، تو چور اندر کوٹری میں پہنچ کر دروازہ بند کرتا ہے۔ تھوڑا سا خوف زدہ ہے تو جی کڑا کر کے جیب سے چھوٹی سی ٹارچ نکالتا ہے۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی ہوتی ہے، اور پھر چور آگے بڑھ کر الماری کا پٹ کھولتا ہے۔ جب چور الماری کی تلاشی لیتا ہے تو چند عام استعمال کی چیزیں جیسے سر پر لگانے کی پنیں، سرما دانی، آئینہ، کنگھی، کانچ کی چند چوڑیاں، دواؤں کی بوتلیں اور بجلی کے ایک بل کے سوا اسے کچھ اور نہیں ملتا۔ ناظرین، اس منظر کشی سے اشفاق صاحب نے گھر کے مکینوں کی تنگ دستی کو واضح کیا ہے، ساتھ ہی زبان و بیان کا باوقار انداز جو کہ ان کی تحریر کی جان تھا، اس کی بڑی واضح جھلک یہاں نظر آتی ہے۔ کہانی مزید آگے بڑھتی ہے۔ چور جب الماری کے نچلے حصے میں دیکھتا ہے تو اسے ایک لفافے میں نئے نئے طے شدہ نوٹ نظر آتے ہیں۔ اٹھا کر جیب میں رکھتا ہے، ایک ایک سلائی سرمے کی دونوں آنکھوں میں ڈالتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ یہاں اس چور کے متعلق میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ہے تو پیشہ ور چور، مگر داتا دربار پر جانا، نماز ادا کرنا، قرآنی آیات کا ورد کرنا، فقیروں میں چوری کی بچی ہوئی رقم بانٹنا اس چور کی عادت کا حصہ ہے۔ اور شخصیت کے انہی متضاد پہلوؤں کا اظہار اشفاق صاحب کہانی میں آگے کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، جب وہ چور چوری کر کے گھر سے نکلتا ہے تو سرمئی اندھیرے میں سڑک کے آخری کنارے پر اسے ایک جن دکھائی دیتا ہے۔ چور کے قدم رک جاتے ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے، اور خود کو اس بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ زور زور سے سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اور جب الذی یوسوس پڑھتا ہے تو جن کا زوردار قہقہا سنائی دیتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو وہ جن در حقیقت کھمبے پر موجود بلب کی روشنی کا سایہ تھا اور ٹرانسفارمر کے اڑتے ہی غائب ہو گیا، مگر اس نقطے سے اشفاق صاحب نے ایک عام معاشرتی رویے کا اظہار کیا ہے کہ ہم انسان جیسے ہی مشکل میں پڑتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مشکل سے پہلے اور بعد میں نافرمانی کا ہر کام کرتے ہیں۔ جب ندامت محسوس ہو تو اللہ کے سامنے دو ٹکرے مارتے ہیں اور پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ بہر کیف چور گھر پہنچ کر جب لفافہ کھولتا ہے
تو اسے اس میں 100 کا 1 اور 10 کے 7 نئے نوٹ ملتے ہیں، کل 170 روپے۔ ساتھ ہی نیلے رنگ کے کاغذ پر لکھا ایک خط بھی ملتا ہے۔ ناظرین، یہ خط اس لیے بہت اہم ہے کہ پوری کہانی اس خط کے گرد گھومتی ہے، اس لیے اسے میں اپنے ناظرین کے لیے حرف بحرف پڑھنا چاہوں گی۔ خط کا متن کچھ یوں ہے: جناب بھائی صاحب، اس دنیا میں جس کا اور کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں گھر کی بیچ کر 100 روپیہ بنا لیا ہے۔ 50 روپے ان کے ایک دوست سے مل گئے ہیں اور 20 روپے دوسرے سے۔ خدا نے چاہا تو اس رقم سے ہمارا بلو بچ جائے گا۔ ملٹری کے ڈاکٹر نے ہمیں بلو کے آپریشن کے لیے پنڈی بلا لیا ہے۔ خدا اس کا بھلا کرے، وہ مفت آپریشن کرے گا۔ آپ سے تو غیر اچھے ہیں، اب ہمیں آپ کی مدد کی بالکل ضرورت نہیں، معاف رکھیں۔ اور جو روپیہ آپ ہمیں بھیجنا چاہتے تھے اس سے فریدہ کے کنگن بنوا دیں۔ ہم 170 میں پورا 1 مہینہ پنڈی میں گزار سکتے ہیں۔ پرسوں سے ان کی چھٹی شروع ہے اور ہم صبح کی لاری سے پنڈی پہنچ جائیں گے۔ خدا آپ جیسے بھائیوں سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ خاکسار شکیلہ بیگم۔ ناظرین، یہ کڑواہٹ اور تلخی سے بھرا خط اشارہ کرتا ہے کہ ان اخلاقی اقدار کی طرف جو معاشرے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمارے مال پر غریب رشتہ داروں اور مستحق لوگوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم دولت کے نشے میں اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کو اندیکھا کرتے ہیں اور وقت پڑنے پر اپنوں ہی کے لیے بیگانے بن جاتے ہیں۔ گویا وقت اور ضرورت کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے بھی نیک کام میں دیر کرتے ہیں۔ بہرحال اس خط کو پڑھتے ہی چور کے دل پر ایک گھونسا سا لگتا ہے، ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور آنکھیں ڈبا جاتی ہے۔ اس وقت تو جیسے تیسے کر کے پشیمانی میں ہی صحیح سو جاتا ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ چوری کی رقم لوٹا دے گا۔ رقم لوٹانے کی غرض سے شکیلہ بیگم کے گھر کے طرف جاتا ہے، لیکن گھر میں تھانے دار کو تفتیش کرتا دیکھ کر ہمت نہیں کر پاتا اور وہاں سے سیدھا داتا دربار جا کر 2 رکعت نماز کفارہ ادا کرتا ہے۔ عجب صورتحال ہے، رقم تو اس کے پاس ہے مگر ضرورت کے باوجود اسے خرچ نہیں کرتا، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوست سے 2 روپے ادھار لیتا ہے۔ 8 آنے کی روٹی کھاتا ہے، 1 روپیہ جوئے میں ہارتا ہے اور باقی بچے ہوئے 8 آنے فقیروں میں بانٹ دیتا ہے۔ ان تمام کے باوجود ضمیر کی ملامت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو سوچتا ہے کہ 3-4 دن گزارنے کے لیے لاہور چھوڑ کر قصور چلا جائے۔ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہاں حضرت بلے شاہ کے مزار پر اس کو بڑا سکون ملتا ہے، لیکن ضمیر ابھی بھی مطمئن نہیں اور بار بار اس سے سوال کرتا ہے کہ اگر اس روپے کو بھی باقی چوری کی رقم کی طرح حق حلال کی کمائی سمجھتے ہو تو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ سوچتا ہے کہ چوری تو بہت مہنگی پڑی، نہ کام آتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ کچھ سوچ کر خط پھاڑ دیتا ہے کہ شاید اب سکون آ جائے، مگر ضمیر اسے ملامت ہی کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، یہاں بھی اشفاق صاحب نے ایک سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اکثر جو چیز ہمارے ضمیر کو جگاتی ہے ہم اسی کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ضمیر کی خلش سے بچ سکے۔ جیسے اس چور کے لیے وہ خط ہی اس کی بے چینی کا سبب تھا، نہ وہ یہ خط پڑھتا، نہ آنکھیں ڈبڈباتی اور نہ ضمیر ملامت کرتا۔ بہرحال 1 ہفتہ قصور میں گزارنے کے بعد لاہور پہنچتا ہے اور سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی گلی میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچے کا جنازہ باہر نکل رہا ہے، اور جنازے کا پایا جس آدمی کے کاندھے پر تھا وہ کوئی اور نہیں شکیلہ بیگم کا خاوند تھا، جو زاروں زار رو رہا تھا۔ اور وہاں جو لوگ جنازے میں شریک تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ معمولی سا آپریشن تھا، لیکن رقم چوری ہونے کے باعث وقت پر نہ پہنچ سکے اور بچہ جان سے گیا۔ جب یہ سنتا ہے تو اسے دھچکا لگتا ہے، بیچ سڑک زانوں کے بل گر جاتا ہے،
لوگ ہمدردی سے اسے اٹھاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی جنازے کے ساتھ لوگوں کے ہمراہ قبرستان پہنچتا ہے۔ ناظرین، یہاں سے ہم افسانے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ اس واقعے کا چور کی زندگی پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اس آخری حصے کو میں مصنف کی زبانی سنانا چاہوں گی۔ لکھتے ہیں، جب بچے کو دفنا کر سب لوگ چلے گئے تو چور بڑی دیر تک قبرستان کی دیوار پر بیٹھا رہا، اور جب شام کافی گہری ہو گئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور جنازہ گاہ کے پھلیروں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھولوں سے بھرا ہوا ایک چھابا 12 روپے میں خریدا اور سکے کو ساتھ لے کر تازہ بنی ہوئی قبر پر پہنچ گیا۔ ناظرین، سکا اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ پانی کی مشک اٹھاتا ہو یا جو پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہو۔ جب سکا اس کی مرضی کے مطابق قبر کو تر بتر کر چکا تو اس نے 3 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اور جب چور قبرستان سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے کے لیے چور کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور شکر کرنے لگا کہ اس ایک نیک کام سے اس کے ضمیر کا بوجھ بالکل ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہاں افسانہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کی نفسا نفسی، انسان کے اعمال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذہنی کشمکش اس افسانے کا مرکزی خیال ہے۔ یہ افسانہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر انسان میں خیر اور شر دونوں موجود ہے۔ انسان کا اختیار ہے، چاہے تو خیر کو اپنائے اور چاہے تو بدی کو گلے لگائے، کیونکہ انسان کی حیثیت مجبور کل اور مختار کل کے درمیان ہے۔ لیکن خدا نے انسان کو ایک اور خوبصورت تحفہ دیا ہے، ضمیر کی شکل میں، کیونکہ ضمیر اس عدالت کا نام ہے جو انسان کا محاسبہ کرتی رہتی ہے۔ جب تک یہ عدالت اپنا کام کرتی ہے، انسان نیکی اور عرفان کی منازل طے کرتا ہے، اور جب یہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو وہ جرم اور گناہ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہونے کی وجہ سے بدی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کبھی ضرورت کے نام پر، کبھی مجبوری کی آڑ میں، اور کبھی محض عادتاً۔ انسان مذہب کی اصل روح کو نظر انداز کرتا ہے، برائی کے کام کرتا ہے، اور جب ضمیر اسے صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے تو نادانی میں بجائے ضمیر کی آواز کو سننے کے اسے تھپکا تھپکا کر سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ خلش کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بے فائدہ نیک کام کرتا ہے، جن کا مقصد کسی کو فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبانا ہے۔ ناظرین، اس چور نے تو اپنے جرائم سے توبہ کرنے اور راہ راست پر آنے کے بجائے اسے حق بجانب ثابت کرنے کے لیے دکھاوے کے نیک کاموں کا سہارا لیا۔ مگر اب سوال خود سے پوچھنے کی باری ہے کہ ہم اس جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ ہر انسان اپنا منصف خود ہے۔ بہت جلد ایک نئے افسانے کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت آپ سے رخصت بابا اشفاق کے الفاظ میں لینا چاہوں گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔